من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ غزوہ تبوک کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ تم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو اثاقلتم من الارض، فرمایا کہ رضیتم بالحیات الدنیا، یہ ساری آیات مبارکہ کے متعلق بیان ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ کے سارے اجزاء کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، میں کہ اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے، تبوک کے لیے روانہ نہیں ہوگے تو يعذبكم عذابا علیما، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، جہاد کے لیے نہ نکلنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دے گا، دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ آج جیسا کہ اہل اسلام پر دوسری قومیں ساری مل کے مسلط ہو چکی ہیں، ہاں جی، پورے اسلامی ممالک جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھ لیں۔ آپ مصر کے بارڈر پر فلسطینی بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، فلسطین کا ایک ہی ذلیل یہودی شخص جو ہے اس نے پورے مصر کا ایک ہی یہودی ذلیل جو ہے السیسی مردار، اس نے پوری مصری قوم کو بے بس کر دیا ہے۔ ہاں جی، وہ مدد نہیں کر سکتے بیچارے، ہاں جی، فلسطینی بھوکوں پڑے ہوئے وہاں پہ بیچارے فوت ہو رہے ہیں، ہاں جی، بھوک کی وجہ سے رفح بارڈر جو ہے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر ایسی سازش تو کھیلی ہے نا اس یہودی نے، اس دشمن نے، کافر نے، ہاں جی، یہاں سے بھی ہندو مشرق جو ہیں گائے موت پینے والے، یہ بھی یہاں سے وہاں جا رہے ہیں مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے، ہاں جی، ان کو بھی ہمت ہو گئی ہے، یہ بھی ذلیل منہ پھٹ ہو چکے ہیں، جیسے کہ اپنے ملک میں مسلمانوں کا حال کر رہے ہیں وہاں بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس دور میں نہیں فرمایا تھا کہ تم جہاد نہیں کرو گے تو تم پر ہی عذاب آئے گا اور کسی پر نہیں آئے گا، یہ والا عذاب جو ہے نا میں کہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دوں گا، پھر یہ ہر ایک دور کے لیے ہے۔ جب بھی مسلمان جہاد سے روگردانی کریں گے، جہاد سے منہ پھیریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب نازل فرمانا ہے۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ یہ تب بھی ہوتا ہے جب امت کے سرکردہ لوگ جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ حرکتوں میں لگ جائیں، ہاں جی، جنہوں نے قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے وہ اور ہی معاملات میں الجھ کے رہ جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر فوج جو ہے اس کا کام جہاد کرنا ہوتا ہے، ہاں جی، سپہ سالار کا کام جہاد کرنا ہوتا ہے، تو جس دن مسلمانوں پر کوئی سانحہ ٹوٹ پڑے، بہت بڑا حادثہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، اس دن انہیں چاہیے کہ مزید ان کا جوش اور بلبلہ جو ہے اور جذبہ اسے بڑھا دیں، وہ دشمن قوم جو ہے ان کے خلاف ان کی غیرت کو ابھاریں، انہیں تشویق دلائیں جہاد کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بڑے حادثے کا دن آتا ہے اس دن گانا ریلیز ہو جاتا ہے، کوئی ترانہ ریلیز ہو جاتا ہے، بس اسی کے ساتھ ہی سب کی مرمت ہو رہی ہے، سب کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جو دوسرے رہے مولوی طبقہ، علماء کا طبقہ جنہوں نے قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، وہ خود الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، نعوذ باللہ، یہ شبان کا مہینہ ہے جو سکون کے ساتھ گزر رہا ہے، وگرنہ جو لڑائی ہماری یعنی کہ ہمارے بریلوی مسلک کی دیوبندیوں اور وہابیوں کے ساتھ ہوتی تھی کہ آقا علیہ السلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے، 12 کو پیدا ہوئے، فلاں بزرگ کس دن پیدا ہوئے، اب وہی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں۔ مولا علی کب پیدا ہوئے، حضرت سیدہ کائنات کب پیدا ہوئی، ان کی شہادت کب ہوئی، یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب ہوئی، حضرت سیدہ کائنات دنیا سے کب رخصت ہوئی، جی، انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کب فوت ہوئے، تو یہی باتیں جو ہے اب لے کر کے انہی باتوں میں لڑ رہے ہیں۔ جی، مولا علی رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اس بات پہ لڑائی چل رہی ہے، اور ہر سال لڑائی چل رہی ہے، ہر سال لڑائی چل رہی ہے۔ مولوی اچھے بھلے نام نہاد جو اپنے آپ کو حضرت العلام علامۃ الدہر کہتے ہیں وہ بھی انہی باتوں میں الجھ کے رہ گئے۔
ہیں جی، ایسے حالات کے اندر جب مسلمانوں کی بیخونی کی جا رہی ہو، مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہو، مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہو، ہیں جی، مسلمانوں میں جو بھی بندہ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب کو حافظ اللہ کو، ہیں جی، وہ بھی اب اتنے مہینوں سے ہیں جی ہندوستان کی جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولوی ہمارے جو بڑے بڑے جبے کبے والے ہیں، جو بھاری بھرکم القاب اٹھائے پھرتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، وہ ان کو ملنے تک نہیں جا رہے، ان کو کھانا تک نہیں پہنچا رہے، بتائیں۔ اور ان کے بعد مجاہد اسلام حضرت علامہ مفتی سلمان ازری صاحب حافظ اللہ، آپ بھی ہند میں آپ نے کلمہ حق بلند کیا ہے، یعنی کلمہ حق بلند کیا ہے، ایک شعر پڑھا جس میں غلبہ اسلام کی بات تھی، اس شعر کے اندر اسلام کے غلبے کی بات تھی، میں اگر تمہارا یہ وقت ہے گزر جائے گا، ہمارا دور آنے والا ہے، بس اتنا کہا ہے اس بندے نے ٹی وی پر، یہ بیان میں کہہ دیا ایک مجلس میں، وہ پکڑ کے جناب لوگوں نے وائرل کر دیا بیان، اسی بات پہ انہیں جیل میں ڈالا گیا، اور اتنا ظلم و ستم کیا گیا اس بندے پر کہ ابھی لے کے آئے ہیں ان کو پیشی کے لیے کورٹ میں، تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے چل رہے تھے، ہیں جی، بتائیں۔ تو ایسے حالات کے اندر بھی مولوی بیٹھے ہوئے اشتہاروں پہ لکھ رہے ہوں جی سیاست کی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارے جلسے میں، مطلب کیا ہے، سلمان ازری پکڑے جائیں ہم بات نہیں کریں گے، ہمارے جلسے میں نہ ہمارا مرید کو بات کرے گا نہ ہم کریں گے، ناموس رسالت کی بات نہیں کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات نہیں کریں گے، اسلام کے غلبے کی بات نہیں کریں گے، ہندو مودی جو ہے مسلمانوں کو پکڑ کے قتل کر دے ہم بات نہیں کریں گے، ہیں جی، ہندو مودی جو ہے، مودی مشرق پلید جو ہے مسجد کو گرا دے وہاں پہ مندر بنا دے ہم بات نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے ملا اور پیر جو ہیں جب یہ باتیں کر رہے ہوں تو بتائیں یار، کافر کو غالب آنے سے پھر کون روک سکتا ہے؟ مسلمانوں کو مقہور مجبور ہونے سے پھر کون روک سکتا ہے؟ انہی لوگوں نے تو آگے بڑھنا تھا، انہی لوگوں نے تو قوم میں جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا تھا، یہی لوگ ہی بزدلی پھیلا رہے ہیں، یہی لوگ ہی جناب بیٹھے ہوئے، اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں کوئی غریب بندہ مسلمان اپنا کلمہ پڑھنے والا ہاتھ آ جائے تو پھر بڑے بڑے جبے کبے والے نام نہاد پیر جو ہیں وہ بیٹھ کے راتوں کو میٹنگیں کریں گے، جناب اس پہ کون سا حکم لگے گا، اس کو کافر کہیں، مشرک کہیں، بدعتی کہیں، سلو کلی کہیں، کیا کہیں، ہیں جی۔ پھر بڑے بڑے نام نہاد مفتی جو ہیں وہ بھی جناب میدان میں کود پڑیں گے، باندروں کی طرح اچھل اچھل کے باہر آئیں گے، پھر فتوے جاری کریں گے، پھر ریکارڈنگیں جاری کریں گے، ہاں جی حضرت صاحب کھانستے ہوئے یہ فرما رہے ہیں اس کو سلح کلی کہہ دیں، اس کی کتابوں کو پڑھنا حرام کہہ دیں، پھر مسلمان بیچارہ ہاتھے چڑھ جائے، پھر قاضی القضات بن جائیں گے، پھر جناب چیف جسٹس بن جائیں گے، پھر وہ فیصلے کریں گے، دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں اٹھائے اور ان کے ساتھ بدکاریاں کرے، زبردستی اٹھا کے لے جائیں مسلمانوں کی بہنوں کو، پھر ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، مسجد گرا دی جائے، وہاں پہ مندر بنا دی جائے، کانوں میں جوں نہیں رینگتی ان کے، ہیں جی، مدارس کے گرانے کے بل پاس ہو جائیں، مدارس کو گرا دیا جائے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، تو مسلمان بیچارہ ہتھے چڑھ جائے اسلام کا درد رکھنے والا، تو پھر جناب یہ کسائی بن جاتے ہیں، پھر قصاب بن کے جناب ہاتھ میں چھرا پکڑ کے باہر آ جاتے ہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور بھئی تمہاری لڑائیاں ساری اندرون خانے تھی، دشمن کو آنکھ کیوں نہیں دکھا سکتے تم، اس کے سامنے کیوں نہیں ٹھہر سکتے تم، ایک لفظ نہیں نکلا ان کے منہ سے، جناب ہمارا جو ایک عالم سنی عالم پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی کر دے۔ ایک بندے سے بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کے مولوی بول کیوں نہیں رہے ان کے بارے میں، وہ کہتا جی اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ وہ مووی بناتے نا، تو مووی بنوانا حرام ہے، تو وہ حرام کے مرتکب ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے نہیں بول رہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ چلو علماء میں سنیوں میں بھی اختلافی مسئلہ ہے، بعض سنی اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا دین کے غلبے کی بات کرنا، اس میں بھی کوئی اختلاف ہے، عجیب نظام ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے تم نے اتنا بڑا بنا دیا پکڑ کے، ہے جی، امت نظر نہیں آ رہی تمہیں، مسلمان نظر نہیں آ رہا، اور سنی تمہیں سنی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جب موطا شریف لکھی نا، آپ کی کتاب ہے بہت شاندار، حضور کی حدیث پر کتاب ہے موطا شریف، موطا امام مالک جسے کہتے ہیں عام، موطا شریف آپ نے جب لکھی تو حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ آپ نے بندہ بھیجا بغداد سے امام مالک کو مدینے، جا کے امام مالک کو کہے کہ بغداد آئیں اور مجھے کتاب سنائیں، بغداد آئیں مجھے کتاب سنائیں۔ بادشاہ تھا، غیرت والا بھی تھا، لیکن آگے دیکھیں امام مالک بیٹھے ہوئے تھے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے اسے کہنا، اس بندے کو پیغام دیا، خط بھی لکھ کے دیا، فرمایا سنو یہ علم جو ہے نا تمہارے گھر سے ہی آیا ہے،
یہ علم تمہارے گھر سے آیا. مطلب ہارون رشید جو ہے حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے, اور حضرت عباس جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں, تو حضور کا ہی خاندان ہے نا. تو حضرت امام مالک فرمانے لگے دیکھو بات سنو, یہ علم جو ہے یہ تمہارے ہی گھر سے آیا ہے, اگر تم بھی عزت نہیں کرو گے پھر کون کرے گا؟ تم بھی عزت نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ ہے جی. آج ہم بھی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے جبے کبے پہن کے تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم جانشین اعلیٰ حضرت ہیں, اور بھئی تم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دین متین کا اتنا پہرا دیا ہے, پولیسیں پکڑنے کے لیے آپ کو بھی پڑ گئی تھی, انگریز نے پولیس بھیجی تھی امام احمد رضا کو پکڑنے کے لیے, ہیں جی, پورا بریلی باہر نکلا ہے, لوگ سڑکوں پہ لیٹ گئے تھے, انہوں نے کہا امام احمد رضا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اوے تم بھی ذرا عرصوں پہ اتنے اتنے بڑے بڑے لشکر دکھاتے ہو لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کے, اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے کب کام آؤ گے تم؟ ہیں, نہ تمہاری پگڑی دین کا کام آئے, نہ تمہارے جبے کبے دین کا کام آئے. تم اتنے اپنے آپ کو پاک و مطہر سمجھو, ادب کروانے میں تم رسول اللہ کے نائب بن جاؤ, لوگوں سے جناب اپنے پیر بھی صاف کرواؤ, وضو کا پانی بھی ان سے پلواؤ لوگوں کو, اپنے وضو کا پانی لوگوں کو پلواتے ہیں. کب؟ جب لوگ مرید اینٹھنے ہوں, کڑکی لگا کے رکھے, جیسے چوہے نہیں پکڑتا وہ قمر فیصل آباد والا, وہ چوہے پکڑنے والا ماہر ہے, یہ مریدوں کی کڑکی لگا کے رکھتے ہیں مرید پکڑنے کے لیے. تو بھئی کہاں گئے تمہارا وہ معاملہ؟ یہ تو دین کی پہرہ داری تو تمہارے گھر سے آئی ہے, تم نہیں بولو گے تو پھر کون بولے گا؟ تم نہیں بولنے تو بولتے نہیں ہیں, بولنے بھی نہیں دیتے کسی کو, اوپر سے جو بولے ہیں ان کو بھی احمق کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز رہے ہیں یہ لوگ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کہ یہ علم جو ہے نا تمہارے گھر سے آیا ہے, اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا, تم اس کی عزت کرو گے تو لوگ بھی عزت کریں گے اس کی, لوگ بھی اس کا ادب کریں گے, اس کو ترجیح دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد نہیں گئے, جیسے سنا نا ہارون رشید رحمہ اللہ نے, وہاں سے روانہ ہو گئے, مدینہ پہنچتے ہیں سیدھا, میں نہیں آپ نہ, میں خود آ رہا ہوں, آپ نہ, میں آ رہا ہوں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہارون رشید رحمہ اللہ آئے ہیں جی, آپ کے گھر پہنچے حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ خادمہ نے آ کے بتایا کہ یہ باہر خلیفہ آئے ہیں جی, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آنے میں دیر کر دی ہیں جی. جب آئے تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے دیر کر دی ہے. امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو, مجھے جب پتہ چلا کہ آپ آئے ہو تو میں نے پہلے غسل کیا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہیں, میں نے کہا احسن حال جو ہے وہ اپنا کے حضور کی حدیث سناؤں ہے جی. خادموں کو پتہ چل گیا کہ مسجد میں آ کے امام, ہاں وہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے گھر ہی سنائے حدیث, مجھے گھر سنائے حدیث. امام مالک نے فرمایا نہ, وہ علم جو چھپ چھپا کے دیا جائے وہ نفع نہیں دیتا. اب مسجد میں چلوں گا طالب علموں کے ساتھ بٹھا کے تجھے پڑھاؤں گا, وہی حدیث طالب علموں کے پاس بیٹھے گا پھر سناؤں گا تجھے حدیث. کئی لوگ یہ ہوتے ہیں نا جن کے پاس چار پیسے جو ان کو عجیب خارش ہوتی ہے, ہاں جی عالم صاحب جو ہیں ہمیں الگ وقت دیں, غریب جو ہے نا ان کو اٹھا کے بھگا دیں, ہاں وہ نہ دین سنیں. جب دین بیان کر رہا ہوں پھر سب کو سنایا جائے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, اور میں یہ نفع نہیں دے گا پھر علم تجھے, میں پڑھا دیتا ہوں تمہیں. اللہ اکبر. خلیفہ نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں. مسجد میں جب پہنچے ہاں جی, خلیفہ بھی بیٹھے ہوئے, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا خلیفہ بھی بیٹھے ہوئے ممبر پر ہیں جی, اور ان کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ, خادموں نے کرسی رکھ دی کہ امیر المومنین ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, آپ نے آگے کہا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد, جو بھی خطبہ آپ پڑھتے تھے وہ پڑھا اور درود پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے علم کو تعظیم دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی اسے اونچا کر دیتا ہے. اتنا فرمایا اور کچھ نہیں کہا. خلیفہ جو ہے وہ کرسی سے اتر کے نیچے آ گیا, خلیفہ کرسی سے اتر کے نیچے آ گئے. لوگوں نے کرسی ہٹا دی, طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کے اس بندے نے دین سنا, حضور کا, حضور کی حدیث سنی. اگلی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, جب حضور کی حدیث سنی نا, خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضور مہربانی کریں یہ جو کتاب ہے نا آپ کی, میں چاہتا ہوں اس کی مزید کاپیاں تیار ہوں, مزید نسخے تیار ہوں, اس کو کعبے کے ساتھ میں ٹانگ دوں, کعبے کے ساتھ لٹکا دوں اس کتاب کو لکھ کے. پوری کتاب لٹکی ہوئی ہے وہاں پہ, اور پوری امت مسلمہ میں یہ اعلان کر دوں کہ اس فقہ کے علاوہ کوئی اور فقہ نہ اپنائی جائے. پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اسی کتاب کی پیروی کریں گے, اس کے علاوہ کسی کتاب کی پیروی نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا ہے
جو آج ہم لوگ جو ہے اپنی فکر سب پہ ٹھوکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اسلامی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جناب اس کا تعلق صرف مستحبات تک ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق بدعات کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے دوسرے لوگوں پہ ٹھوکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی، سارے لوگ اسی کو مانیں، اسی کی پیروی کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک بندہ جو ہے نا، یہ امام دارالہجرہ ہے۔ ہاں، یہ وہ امام ہے، حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے رسول اللہ کو سامنے دیکھتے تھے۔ ہاں، یہ وہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اکیلا میں ہی مجتہد نہیں ہوں، مجتہد ابو حنیفہ بھی موجود ہیں۔ ہاں، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس امت میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس مدینہ میں امام ابو حنیفہ آئے۔ امام ابو حنیفہ مدینہ میں آئے، ایک حجرے میں بیٹھ کے دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی، امام مالک میں اور امام ابو حنیفہ میں، کسی دینی مسئلہ پر۔ امام ابو حنیفہ نکل کے باہر چلے گئے۔ امام مالک باہر آئے نا جی، اتنا پسینہ آیا ہوا تھا امام مالک کو کہ قمیض کے اوپر سے جھاڑ رہے ہیں، قمیض کے اوپر سے پسینہ جھاڑ رہے ہیں اس طرح کر کے۔ شاگردوں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ آپ میں یار کسی دینی مسئلہ پر بحث ہو رہی تھی ابو حنیفہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا حضور اتنا پسینہ کہ قمیض کے اوپر سے جھاڑنا پڑ رہا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ، تمہیں نہیں پتا وہ ابو حنیفہ تھا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھ لیا حضور آپ نے ابو حنیفہ کا علم کیسا پایا ہے؟ ہاں جی، امام مالک مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، حضور کے روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا یار یہ جو ستون ہے نا، یہ اینٹ پتھر کا بنا ہوا ہے، اگر ابو حنیفہ کہہ دے یہ سونے کا ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت اور صلاحیت دی ہے، وہ ثابت بھی کر سکتا ہے یہ سونے کا ہے، وہ ابو حنیفہ ہے جی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کو پتا تھا امت میں علماء موجود ہیں، ہاں جی، ان کی بھی رائے ہو سکتی ہے، یعنی ان مسائل میں جو مسائل استنباطیہ ہیں، جو خود استنباط کرنا ہے جن کا، استدلال کرنا ہے جن کا، ہاں جی، میں اپنی رائے ان پر کیسے تھوپ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ امام مالک نے فرمایا نہ، امت کا اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ امت کا اختلاف کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ میں اس رحمت میں روڑے کیسے اٹکا سکتا ہوں؟ جب رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک رحمت فرمانا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک دوں؟ اللہ اکبر۔ کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم نے فروعی مسائل کے اختلاف کو لے کر کے صرف مقصد پیچھے کیا ہے؟ میرے مرید زیادہ ہو جائیں، میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں۔ فروعی مسائل کے اختلاف کو ایسے بنا دیا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے قطعی ثبوت جو مسائل ہیں ان کا اختلاف اس جیسا بنا دیا۔ اپنے ہی سنی دوسرے سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ کس مسئلے پر؟ چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف ہے جس مسئلے کی دین میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ ان مسائل کو اگر جو مسائل ہیں ضروریات دینیا کے سامنے رکھا جائے ان کی کوئی وقت نہیں بنتی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ در پردہ پیچھے مقصد کیا تھا؟ پیچھے مقصد یہ تھا کہ جتنا ان سے متنفر کریں گے نا، دوسرے علماء سے متنفر کریں گے، اتنا ہماری پیری مریدی جو ہے وہ صحیح چمکے گی۔ جیسے یہودیوں نے کیا تھا، یہودی نعوذ باللہ جانتے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول بن کے آئے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ باوجود اس کے یہودیوں نے حضور کی مخالفت کی۔ کیوں؟ ان کی چدراہٹ جا رہی تھی، ان کی پیری مریدی میں فرق آ رہا تھا، ان کے نذرانے جو ہے وہ جاتے ہوئے انہیں دکھائی دے رہے تھے، جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا میں جو پہلے سردار ہے نا، اسلام قبول کر لے بعد میں سردار ہی رہے گا۔ یہ حضور نے فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ اب تو ہمارا سکہ چلتا ہے، اب تو ہم اپنے اپنے جگہ پہ مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، اب تو ہم میں سے ہر ایک بندہ قاضی القضات بنا ہوا ہے۔ وہ فیصلے کرتے تھے، جج تھے، قاضی تھے، باقاعدہ قاضی القضات تھے یہودی بھی۔ تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی یار کوئی اور بندہ کیوں کھڑا ہو جائے دین کا نام لینے والا، امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کا انکار کر دو۔ بتائیں، یہ روٹی روزی کی فکر جو ہے نا ایسی بندے کو اندھا کرتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ بھی وفا نہیں کرنے دیتی، رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہونے دیتی بندے کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی ہمارے تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور آج ہم نے کہاں کھڑا کیا ہے پوری قوم کو کہ ایک بندہ مسلمان سنی عالم دین باعمل پرہیزگار کسی اور وجہ سے نہیں جا رہا، کرپشن کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے جی، جیل میں جا بھی رہا ہے تو حضور کی ناموس کے لیے جا رہا ہے، جیل میں جا بھی رہا ہے تو اسلام کے غلبے کی بات کر کے جا رہا ہے جی۔ اور ان کو بھی سلام ہے دونوں بندوں کو جنہوں نے کفر کے اس گڑھ کے اندر اسلام کی اذان دی ہے، کفر کے گڑھ کے اندر جنہوں نے دین اسلام کی اذان دی ہے، توحید کی اذان دی ہے، اسلام کے غلبے کی بات کی ہے جنہوں نے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پکڑ کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ دونوں عالم جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے
ہیں جی، دونوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، دونوں مسلمان، دونوں سنی ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پچھلے جو ہیں وہ نام نہیں لے رہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بھی عجیب منطق ہے، انہیں کہا جائے نا جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اب آپ ذرا بولیں تھوڑا سا، کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی عزت بڑی بنائی ہے، مومن کی عزت بہت ہے، اس لیے اگر ہم اس مسئلے میں بولیں گے تو ہماری عزت پہ حرف آئے گا۔ میں نے کہا کہ اکیلے مومن آپ ہی ہیں، جو جیل میں پڑے ہوئے مارے کھا رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان کے لیے نہیں بول سکتے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک قسم خدا کی، جس بندے کے اندر ذرا بھی ایمان ہے نا، بندہ ہل جائے گا پڑھ کے، سن کے حدیث پاک یہ والی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان قیدی کو آزاد کروایا نا، حضور فرماتے اس نے مجھے آزاد کروایا۔ اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار۔ اور پھر وہ بندہ جو عالم بھی ہو، غیرت والا بھی ہو، ہیں پیچھے تو سارے اس طرح کے ایٹ مجھولے لگے پھرتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، غیرت والا بھی ہو، مسلمانوں میں جوش اور بلبلہ بھی پیدا کر رہا ہو، جذبہ بیدار کر رہا ہو، ایسا بندہ ہے جی، اس کے لیے تم نہ بولو۔ یہ تو عام قیدی مسلمان جو قید ہو جائے مشرکوں کے ہاں، کافروں کے ہاں، یہود و نصارہ کے ہاں، اس بندے کے آزاد کروانے کے لیے میرے آقا نے سامنے فرمایا، جب امت کا عالم ہی قید ہو جائے اور ہو بھی غیرت والا تو اس کو آزاد کروانا میرے آقا نے سامنے کتنی خوشی ہوگی۔ ہیں تم نے تو نام تک نہیں لیا ہوئے، ہیں کیسے امت کے تم رابر بنے بیٹھے ہو؟ رابری چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں نا بھی تو قافلہ کیسے لٹا ہے، ہمیں اسے رازنوں سے غرض نہیں ہے، ہمیں تیری رابری کا سوال ہے، نہیں ادھر ادھر کی تو بات کر، ہیں تو یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رازنوں سے غرض نہیں، تیری رابری کا سوال ہے، اور تو یہ بتا تو رابری جو کر رہا ہے تو راہبر تھا، قافلہ کیسے لوٹ گیا؟ ادھر ادھر کی بات نہیں، ہمیں کیا بھی چور کیسے تھے، ڈاکو کیسے تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو تجھے راہبر بنایا تھا، تیرے سے سوال ہے نا، تو بتا تو نے کیا راہبری کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیں بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ کے لیے نکل رہے ہیں، تبوک کے لیے دیکھ لیں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، تبوک کے لیے حضور روانہ ہو رہے ہیں، تو بتائیں کیا خیال ہے؟ آقا علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا وہاں پہ میرے صحابہ بھی شہید ہو سکتے ہیں جی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا، ان کے جناب کلیجہ نکال کے چبایا نہیں گیا، ان کو تکلیفیں نہیں دی گئیں، باقی آقا علیہ السلام کے صحابہ نہیں شہید کیے گئے، آقا علیہ السلام کے غلاموں کو آگ میں نہیں ڈالا گیا، تو بتائیں عزت تمہاری عزت زیادہ ہے بھائی؟ اتنے محترم، اتنے تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں گائے بھی معزز نہیں ہے جتنے معزز تم بن کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ جتنی ہندوؤں کے ہاں اتنی تو گائے بھی معزز نہیں ہے بھائی، جتنے تم محترم و مکرم اور کیا کیا بن کے بیٹھے ہوئے، تمہیں ذرا احساس نہیں ہے یار؟ اسلام کے نام لینے والے بندے جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور تم باہر لگے پھرتے ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن بحمدللہ تعالیٰ کوئی ہمارا یہاں پہ عالم پکڑا جائے، گرفتار ہو جائے، کہیں پہ ظلم ہو، دوسرے بولتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آواز بلند کرتے ہیں۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ لیٹر پیڈ پہ حکم جاری کر دیا، ہمارا کوئی بھی مرید اور چیلا جو ہے وہ جب تک گرو نہ بولے وہ نہ بولے، گرو چپ ہے تو وہ کیوں بولے بھائی؟ سب کو چپ کروا دیا، سب کو خاموش کروا دیا۔ یہ عجیب دماغ خراب کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں پیر صاحب کی شیطانی میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، پیر صاحب چپ پڑے ہوئے ہیں، گھنے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی بھائی۔ وہ مرید بھی کہتے ہیں یار باقی کوئی حکمت ہوگی بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ بس اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی، آئے مبارکہ دیکھیں، میں اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، میں اگر تم نہ نکلے جہاد کے لیے تو میں پھر کیا ہوگا؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، دردناک عذاب آئے گا۔ بتائیں بھائی آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی بہنوں کے ساتھ، مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے ہندو پلیت ہیں جی؟ وہاں پہ یہودی کیا کچھ نہیں کر رہے، شام کے اندر سنیوں کے ساتھ رافضی کتا کیا کچھ نہیں کر رہا، بشاری جو ہے ذلیل کیا کچھ نہیں کر رہا۔ بتائیں سنی علماء کو پکڑ پکڑ کے ان کی داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں۔ انہی ذلیلوں کا فوجی جو ہے جی مسجد کے اندر لے جا کے بچی کو مسجد کے اندر لے جا کے دروازوں کو کنڈی تالا لگا کے کنڈی لگا کے بند کر کے سپیکر کھول کے اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، مسجد کے اندر اس کی چیخیں اہل محلہ کو سناتا ہے شام کے اندر۔ امت مر نہ جائے یار،
کس بات کا سنی ہے تو ہے؟ یہ ٹی ٹی ایس تو پی پی ایس تو فلاں گند خراب ہے، تو کٹھا ہو گیا ہمارے دل میں لگے تو ٹناٹن سنی ہو، کس بات کا سنی ہے؟ غیرت تیری مری ہوئی ہے، وہ ٹناٹن سنی ہے، دماغ خراب ہے تیرا۔ انہی 2 نمبر لوگوں نے پکڑ کے پوری قوم کو ذلیل کر دیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے فرمایا پھر تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں پیچھے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے میں کہ تم نہیں نکلو گے جہاد کے لیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا، اور قوم لے آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ، ان کو کھڑا کر دے گا۔ وہ پھر رکنے والے نہیں ہوں گے، میرے حبیب جہاں جائیں گے وہ ساتھ بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میں بلا تضروا شیئا، اللہ تعالیٰ میں تم رب تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ رب چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور قوم لے آئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ ہاں، اور یہ بھی یہاں پہ ضمن یہ بھی بات معلوم ہوئی جسے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں کہ بادشاہ کے خادم کو آپ کہتے ہیں اور دین کے کام کرنے والے بندے کو کہتے ہیں بادشاہ نے تمہیں اپنی نوکری پہ رکھا ہوا نا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو احسان کر رہا ہے اس پر، تو یہ نہ سمجھ کہ تو احسان کر رہا ہے بادشاہ پر، کہ بادشاہ پر احسان کر رہا ہے، تو اس کی نوکری کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے۔ میں نہ بلکہ بادشاہ کو تو نوکر اور بھی بڑے، بادشاہ کو کام لینے کے لیے تو بندے اور بھی بڑے۔ رب بادشاہ جو ہے وہ تو کسی اور کو بھی منتخب کر سکتا ہے۔ خاص انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا احسان ہے تجھ پر کہ بادشاہ نے تجھے اپنی نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ایک ہم بھی اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، دین کا کام کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کا نام لے رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ہوا نہ آئے میں یہ کر نہ، یہ مالک کا احسان ہے۔ مالک کے لیے بندوں کی کون سی کمی ہے؟ مالک عز و جل جو ہے، یہ تکبر آیا نہیں دل میں، مالک نے پیچھے کر دینا، کسی اور کو لے آئے گا وہ۔ بتائیں نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کے پاس جب میں گیا تو مجھے فرمانے لگے، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دین کا کام لے گا، جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا، ہم نے یہی شکایت کی جی مولوی اس طرح کرتے ہیں، پیر۔ میں نہیں، یہ بیکار لوگ ہیں، ان کو چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہی لوگوں سے کام لے گا۔ جی آج دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں بیچارے جن کا نام ہی نہیں تھا، ان کا ابا پیر نہیں تھا، ان کا ابا جو ہے کوئی بڑا بزرگ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے ابا جو ہیں وہ جٹ کسان ہیں، لیکن بیٹے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کے غلبے کا کام کر رہے ہیں، غلبے دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، بہت بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، مالک عز و جل کسی کو عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ کوئی بندہ اکڑ خانہ بنے، یہ مالک کا فضل۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، میں تم اگر نہیں کرو گے تو میں اور قوم لے آؤں گا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لا تضروا شیئا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو لے آئے گا بندے اور اپنے حبیب کے لیے۔ میرا دین غالب آنا ہی آنا ہے، تم کھڑے ہو وہ نہ وہ کھڑے ہو گے تمہارا اپنا نفع ہے، تم کھڑے نہیں ہو گے تو میں اور بندے لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔